اس ویڈیو میں آج ہم ایمبیڈڈ سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایمبیڈڈ سسٹم عام کمپیوٹر سے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پہ جو کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے جنرل پرپس کمپیوٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایمبیڈڈ سسٹم کو اسپیشل پرپس کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ایک کمپیوٹر ہیں، اٹ مینس کہ ان کے درمیان جو مین کمپوننٹ ہوگا، جو مین ان کا حصہ ہوگا، وہ مائکرو پروسیسر ہوگا۔ اسی وجہ سے اسے مائکرو پروسیسر بیسڈ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جو کسی خاص فنکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یا وہ کوئی خاص کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایمبیڈڈ سے مراد کیا ہے؟ ایمبیڈڈ سے مراد ہے ہڈن، یعنی کہ ہم نے اپنے اس پورے سسٹم کے اندر اس کے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہمیں اس سسٹم کی تمام فنکشنالٹی جو ہے، جو کام کرتا ہوا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہارڈ ویئر ڈیٹیلز ہیں اور جو سافٹ ویئر ڈیٹیلز ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اسی وجہ سے اسے ایمبیڈڈ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں پہ سسٹم کی بات کریں تو سسٹم کیا ہے؟ سسٹم کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں کہ آپ کے پاس ملٹیپل ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں، یعنی مختلف ہارڈ ویئر کے حصے ہیں جن کو ہم نے جوڑ دیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ اور ایک اور چیز جو کہ ایمبیڈڈ سسٹم میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم۔ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک عام آپریٹنگ سسٹم سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک عام آپریٹنگ سسٹم جس کو ہم ونڈوز کہتے ہیں، وہ ہم اپنے لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ استعمال ہوتا ہے جنرل پرپز کمپیوٹرز میں، انہیں ایک نارمل آپریٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہے یہ خاص طور پہ ایمبیڈڈ سسٹم میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ ایمبیڈڈ سسٹم کے جو ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے مختلف اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینٹ یہاں پہ پکچرز دکھائی گئی ہیں، جیسے کہ ڈیجیٹل کیمراز آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو ایمبیڈڈ سسٹم موجود نظر آئے گا۔ اسی طرح ڈی وی ڈی پلیئرز، اور ہم جی پی ایس استعمال کرتے ہیں اپنے لوکیشن گیٹ کرنے کے لیے۔ انڈسٹری میں موجود جو روبوٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ خاص کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس اگزامپل ہے ایمبیڈڈ سسٹم کی۔ اور اس کے علاوہ فوٹو کاپیئر، MP3 پلیئرز، مائکرو ویو اوون اور ڈفرینٹ ہم گیمنگ کنسول استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام ہمارے پاس اگزامپل ہیں ایمبیڈڈ سسٹم کی۔ اب ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل پرپز کمپیوٹرز میں اور ایمبیڈڈ سسٹم میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ایک جنرل پرپز کمپیوٹر دکھایا گیا ہے جس کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ ایک مائکرو پروسیسر ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری ڈیوائسز ہم استعمال کرتے ہیں جنرل پرپز کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے، جیسے کہ کی بورڈ، ماؤس، اور اسی طرح آپ کو یہاں پہ ہارڈ ڈسک نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک آپ کو ایکسپینشن کارڈ نظر آ رہا ہے جو کسی خاص پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ایمبیڈڈ سسٹم کو دیکھیں تو اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے ایک سیپریٹ اسکرین استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کی اسکرین آپ کو اپنے ڈیجیٹل واچ میں، مائکرو ویو اوون میں، یا کبھی آپ واشنگ مشین کے اندر لگا ہوا جو ایمبیڈڈ سسٹم ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح کی اسکرین نظر آتی ہوگی۔ یہ دراصل ایمبیڈڈ سسٹم کی اسکرین کہلاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو اس کے انٹرنل کمپوننٹس ہیں، اس کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ کافی اسمال سائز کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں آپریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سینسرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ LED بلبس نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ سینسرز ہیں جو کہ انوائرمنٹ سے سینس کر کے اپنی ورکنگ کمپلیٹ کرتے ہیں، یا ہمیں یہاں پہ ہیومنز کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ ہم کوئی بٹنز لگا دیتے ہیں اور ہیومنز کا انپٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان بٹن کو پریس کیا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ ایمبیڈڈ سسٹم اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ایمبیڈڈ سسٹم جو ہے وہ ایک جنرل پرپز کمپیوٹر سے کافی مختلف ہے۔ اب اگر آپ خود کا اپنا ایک ایمبیڈڈ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یہاں پہ ایک ڈیوائس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، اس کو آرڈینو کہا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے آپ اپنا ایمبیڈڈ سسٹم بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈفرینٹ سینسرز کنیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ اٹ سیلف خود ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کا اپنا ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، اور اس کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی خاص پرپز کے لیے۔
تو آرڈینو جو ہے اس کو لیب میں آپ سیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس بنا کے یا ڈفرینٹ روبوٹس بنا کے. تو یہ آپ کی ایک طرح سے ایکٹیویٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا کانسیپچول بنیاد پہ جو چیز ہم نے سمجھنی تھی وہ تھی امبیڈڈ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں.